مسلمانوں میں مروج ہے اس کو چھٹی شریف کہتے ہیں۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا اسم شریف حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کو شرف بیت حاصل ہے سلطان المشائخ سرکار سیدنا خواجہ محمد عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 8 سال تک میں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کا شرف پایا اور ایک لمحہ بھر بھی آرام نہیں کیا، کامل 8 سال۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کریم سفر اسفار میں رہتے تو میں ان کا سامان جیسے آرام کرنے کا بستر، مصلی، وضو کا برتن، یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے سر پہ اٹھا کر اپنے شیخ کریم سرکار ہرونی رحمہ اللہ کے پیچھے پیچھے چلتا اور فرمایا کہ مجھے یہ جو مقام و مرتبہ حاصل ہے یہ میرے شیخ کی نگاہ کی برکت ہے۔ اور پھر اس ضمن میں حضور سلطان الہند نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جو کچھ پایا ہے خدمت سے پایا ہے، جس نے جو کچھ پایا ہے خدمت سے پایا ہے، مرید کو لازم ہے کہ وہ پیر کے فرمان سے ذرہ بھر بھی تجاوز نہ کرے، اور شیخ اس کو جو نماز اور ورد وظائف کے بارے میں تلقین کرتا ہے، ایک تو مرید شیخ کی بات کو پوری توجہ سے سنے اور جو وہ حکم ارشاد کرے نماز کے بارے میں، اوراد و وظائف کے بارے میں، نیک امور کے بارے میں، تو اس کو بجا لائے، اس پر عمل کرے تاکہ یہ مرید اپنی مراد کو پہنچے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے ہے، اور یہ ملفوظات آپ کے مرید قطب الاقطاب سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع کیے، اور خواجہ قطب الدین مرشد ہیں حضور فرید الحق والدین چراغ چشت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو آج کی اس عرس مبارک کی نشست میں چند ملفوظات، ایک تو ابھی آپ کو سنا دیے، چند ملفوظات حضور غریب نواز کے جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خود آپ کی بزم میں حاضر ہو کر سنے اور ان کو قلم بند کیا۔ اور یہ حدیث شریف میں جس طرح فرمایا کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، اسی طریقہ کے ساتھ مشائخ میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے شیخ کی باتوں کو نقل کرتے تھے، اور بہت ساری کتابیں ملفوظات کے نام سے اولیاء کرام مشائخ اعظام رحمہم اللہ علیہم کی موجود ہیں، اور آخر دور کے اندر ہمارے آقا نعمت سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز، جن کو چاروں سلسلوں میں اجازت و خلافت حاصل تھی، آپ کے ملفوظات ہیں جو آپ کے شہزادہ عالی مرتبت نے جمع فرمائے، اور وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے نام سے موجود ہیں۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غریب نواز کی بزم میں بات ہو رہی تھی سنت پر عمل کی۔ کس چیز پر عمل کی؟ سنت پر عمل۔ اس ضمن میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حضرت شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواجہ صاحب کے ہم عصر بزرگ تھے، ان کے ساتھ تھا، تو فرمایا کہ نماز کا وقت ہوا شام کو، اس سے مراد مغرب کی نماز ہے، تو خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا۔ اتفاقیہ بات ہوئی کہ ان کی توجہ نہیں رہی اور وہ انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے،
اور آپ جانتے ہیں کہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، تو انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے تو فرماتے ہیں کہ غیبی فرشتے نے آواز دی کہ اے اجل، تو ہمارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوستی اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور امت میں بھی ہے، لیکن اسی محبوب اقدس کی سنت کو ترک کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ اجل شیرازی رحمہ اللہ نے قسم کھائی کہ آج سے لے کر مرتے دم تک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت ترک نہیں کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب ان سے کہو تم میری اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ پھر یہی نہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے انہی حضرت خواجہ اجل شیرازی رحمہ اللہ کو بڑا فکر مند پایا، تو میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ میں آج آپ کو بڑا فکر مند دیکھ رہا ہوں، تو خواجہ اجل رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس روز سے مجھ سے انگلیوں کا خلال سہون ترک ہوا ہے، اس دن سے اسی فکر میں ہوں کہ قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو یہ اولیاء صلحاء میں سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع اور اس پر عمل کا عالم تھا کہ یہ نفوس قدسیہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں اس درجہ کامل تھے۔ ہمیں بھی اس امر میں کوشش کرنی چاہیے کہ صرف سستی، بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی حلاوت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں موجود ہے۔ خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ نے 5ویں مجلس جو ان کو نصیب ہوئی، اور یاد رہے کہ یہ جو ابتدائی مجالس ہیں حضور غریب نواز کی خواجہ قطب الدین کو حاصل ہوئیں، یہ بغداد معلیٰ میں حاصل ہوئی ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضور سلطان الہند کے مرید ہوئے ہیں بغداد شریف میں، اور وہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے اندر۔ تو مجلس کے اندر 5 چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں بات ہوئی کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس میں پہلی فہرست میں جو بات آئی وہ والدین کی زیارت ہے۔ تو یہاں پر سلطان الہند قدس سرہ العزیز نے وہ حدیث کوٹ کی کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک نظر محبت پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس ضمن میں غریب نواز قدس سرہ العزیز نے فرمایا، بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا، آپ نے فرمایا کہ ایک نوجوان جو بے راہ تھا، برائیوں میں مبتلا تھا، اس کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے، حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا خواب دیکھنے والے نے کہ تو اور جنت میں اور وہ بھی حاجیوں کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ میری بوڑھی ماں تھی، جب میں گھر سے نکلتا تھا تو میں اپنا سر اس کے قدموں پہ رکھ دیتا تھا۔ جب میں اپنا سر ماں کے قدموں پہ رکھتا تو ماں دعا دیتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے اور حج کا ثواب تیرے نصیب میں کرے۔ تو اس نے کہا وہی ماں کی دعا قبول ہوئی ہے کہ حج کا ثواب بھی نصیب ہو گیا ہے اور حاجیوں کے ساتھ جنت میں بسیرا بھی مل گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ماں کی تعظیم جو ہے، اس کا جو احترام ہے، وہ بندے کو کس درجے پر پہنچاتا ہے۔ اسی ضمن میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ سیدنا خواجہ باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ جو اتنا اونچا مقام حاصل ہے یہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟
حضرت سلطان المشائخ خواجہ بایزید بستامی قدس سر العزیز، آپ کا تذکرہ سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت بایزید بستامی کا رتبہ کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو جب ان سے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ میں 7 سال کا تھا، بایزید بستامی فرماتے ہیں، اور میں مسجد میں استاد سے قرآن پاک پڑھنے جایا کرتا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو کیا اس میں حکم ہوا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو؟ تو میں نے استاد سے اس کا مطلب پوچھا، تو میرے استاد نے مجھے کہا کہ اس حکم الہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس طرح تو میری عبادت کرتا ہے نا، بندگی کرتا ہے، اسی طرح دنیا میں مخلوق کے معاملے میں تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہیں سبق چھوڑا اور میں گھر آ گیا اور ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ یہ بڑے بڑے اولیاء جو ہیں یہ ماؤں کے قدموں میں سر رکھ دیتے تھے۔ اس لیے ماں باپ سے بدتمیزی، ماں باپ کی خدمت سے محرومی اور ماں باپ کا دل دکھانا، یہ سوائے محرومیوں کے اور بدبختیوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری ہنسیاں اور کھل کھل اور یہ مسکراہٹیں اور نرم رویے، گھر کی 4 دیواری سے باہر رکھنا اور والدین سے آتے ہی سخت گیر لہجے میں بات کرنا، بدتمیزی کرنا، تو یہ بہت بڑی بدبختی اور محرومی ہوتی ہے۔ تو خواجہ بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر مائی صاحبہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو مائی صاحبہ نے فرمایا تو سبق پڑھنے گیا تھا، آیا ہے خیر ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ماں کو وہ بات بتا دی کہ میں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تو اب اس طرح ہے کہ میں آدھا وقت تیری خدمت میں گزاروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر خواجہ صاحب نے یعنی حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ جس طرح حق ہے نا خدمت کرنے کا، میں آپ کی اس طرح خدمت کر سکوں۔ والدہ صاحبہ کو اپنے بیٹے کا، اب عمر دیکھ لو کیا تھی اس وقت، 7 سال۔ تو آپ حضرات بھی یہاں دین کا علم پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ عمریں بھی ہو چکی ہیں، اور دوران اسباق قرآن اور حدیث یہ سارا کچھ آتا ہے، تو غور کرنا چاہیے کہ ہم میں عمل کا جذبہ کتنا ہے۔ اور بازی بستامی 7 سال کے تھے، تو اس لیے علم جاب کے لیے، نوکری کے لیے، ڈگری کے لیے نہیں، بلکہ علم عمل کے لیے ہے، اور باقی چیزیں اس کے طفیل بندے کو خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو والدہ صاحبہ بازی بستامی علیہ رحمت کے اس انداز سے خوش ہوئیں، اور مائی صاحبہ نے کیا کیا کہ 2 رکعت نفل پڑھے، اور 2 رکعت پڑھ کر نا میرا ہاتھ پکڑ کر قبلے کی طرف، تو منہ ان کا پہلے ہی تھا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اگلے جملے دل کے کان سے سنیے۔ حضرت بازی بستامی فرماتے ہیں بس اس دن تو مینوں یہ مقام حاصل ہو گیا۔ یہ فیض اور برکت ہے ماں کی دعا کا۔ مزید حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی مجلس میں کہ بازی بستامی فرماتے ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا، رات کو میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں وہ پیالے میں پانی بھر کے لایا تو والدہ صاحبہ کی آنکھ لگ گئی، میں نے ان کو بیدار نہیں کیا۔ یہ بھی آداب میں سے ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ کو بیدار نہیں کیا اور میں وہ پیالہ لے کر نا ہاتھ میں کھڑا رہا۔ تو رات کے کسی تیسرے چوتھے پہر والدہ صاحبہ کی آنکھ کھلی اور مجھے دیکھ کر فرمایا تو کھڑا ہے؟ میں نے کہا جی آپ نے پانی مانگا تھا۔ اور یہ کہہ کر میں نے وہ پیالہ اٹھایا تو وہ اس کے ارد گرد جو نمی تھی نا وہ برف بن گئی سخت سردی کی وجہ سے، اور وہ پیالے کا پیندہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ چپک گیا۔ تو جب اس کو اٹھایا نا تو اس سے چمڑی تھوڑی
متاثر ہوئی۔ تو والدہ ماجدہ نے جب یہ منظر دیکھا نا تو ترس کھا کے نہ میرا سر اپنی بغل میں لیا اور پھر سینے سے لگا کر بوسہ دیا اور کہا، اے اپنی ماں کی جان، تو نے بڑی تکلیف اٹھائی۔ یہ کہہ کر میرے حق میں میری ماں نے دعا کی، میری ماں کی دعا قبول ہوئی، اور آج جو میرا مقام مرتبہ دیکھتے ہو یہ اسی دعا کی برکت ہو۔ سمجھا کی بات کی؟ تو اس لیے ماں باپ کی یہ اولیاء کا پیغام ہے۔ یعنی آج میں آپ کو خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع پر حضور غریب نواز ہی کی مجلس اور آپ کی بزم میں جو ارشادات ہیں وہ سنا رہا ہوں، اور اللہ ان کے صدقے ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر قرآن مجید کو دیکھنا اجر و ثواب کی بات ہے۔ اس ضمن میں خواجہ صاحب نے ایک بڑا ادب پر مبنی واقعہ بیان کیا، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ آج کل، اور بلکہ آج کل نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سلطان محمود غزنوی کے بارے میں اس کو لٹیرا، چور، اچکا کہتے ہیں۔ حالانکہ سلطان محمود غزنوی کا جو دور ہے نا وہ سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور سلطان محمود غزنوی کی موجودگی میں ایک دائریے سے آج جو الہاد والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں، حضرت داتا گنج بخش فیض عالم نے اس کی موجودگی میں افغانستان کے اندر مناظرہ کیا اس دائریے کے ساتھ، اور بالکل اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ دیکھیں کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی سلطان محمود غزنوی کا محبت کے ساتھ اور دعائیہ کلمات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ غیروں کی سازشیں ہوتی ہیں۔ اب کہتے ہیں ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، تو بھائی ہسٹری کو عرشوں سے تو نازل نہیں ہوئی، اپنے بیگانے سبھی شامل ہوتے ہیں، اور ہسٹری کبھی بھی غیر جانبدار نہیں رہی، اکثر یہ جانبدار ہی رہی ہے۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی کو خواب میں کسی نے دیکھا، یہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ ایک رات نہ میں کسی کے ہاں مہمان ٹھہرا تھا، تو جس کمرے میں میں آرام کر رہا تھا نا وہاں ایک طاق میں، چھوٹی الماری میں قرآن پاک تھا۔ تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہاں پر قرآن پاک ہے، میں کس طرح سوؤں گا کہ میں پاؤں نہیں پھیلا سکتا۔ یہ ادب تھا محمود غزنوی کا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو بلا کر کہوں کہ یہ قرآن پاک دوسرے کمرے میں رکھ دے۔ اب اگلی بات غور سے سنو۔ کہتے ہیں کہ جب یہ خیال آیا نا کہ میں اس کمرے سے قرآن پاک دوسری جگہ شفٹ کر دوں، تو پھر خیال آیا کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں اپنے آرام کے لیے قرآن پاک کو دوسرے کمرے میں منتقل کروں۔ تو محمود غزنوی علیہ رحمت نے فرمایا بس اسی ادب کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی۔ بات کی سمجھ آئیے جناب؟ یہ ان نفوس قدسیہ کا عالم ہے، اور یہ کیفیت ہے کہ یہ حضرات جو ہیں اس انداز پر ادب کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات کا جو تعلق ہے وہ دینی کتابوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دینی کتب کا احترام کیا، اور خصوصاً تفسیر ہو، حدیث ہو، اس کا تو مقام مرتبہ ہی جدا ہے۔ معرفت اور دوام جو ہوتا ہے نا تعلق و وابستگی کا، وہ ادب کو بڑھاتا ہے، نہ یہ کہ بندہ بے ادب ہو جائے، اور نہ یہ کہ وہ بندہ اس کی قدر دل سے نکال دے۔ تو علم کی بہار یہی ہے کہ بندے کو ادب کی دولت نصیب ہو، اور اگر ادب کی دولت میسر نہیں ہے تو پھر اسی علم غیر نافع کے لیے صوفیہ کے اشعار میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ علم و بس کری ہو یار، ایک کو عرف تینو درکار۔ وہ علم جو غیر نافع ہے، وہ علم جو بندے کے اندر، وہ جس طرح سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم پڑھے آتے ادب نہ سکھیا، سمجھ گئے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ تو ایک بادشاہ ہو کر، بادشاہ مزاج ہو کر اس نے قرآن پاک کے نسخے کا ادب کیا،
اور ہم لوگ تھوڑا غور کریں کہ ہم قرآن پاک ہو، اس کی تفسیر ہو، حدیث ہو، اس کی شرح ہو، یا باقی فنون کی کتابیں بھی ہیں، وہ قرآن حدیث سمجھنے کے لیے معین ہیں، تو ان کے ادب آداب کے معاملے میں ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے۔ چھٹی نشست جو خواجہ قطب الدین کو رحمۃ اللہ علیہ حاصل ہوئی سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی، اس میں سے ایک ارشاد غریب نواز۔ سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص عذاب سے بچنا چاہے، یہ آپ نے قیامت کے دن جب جہنم کو مزید ایندھن فراہم کر کے دکایا جائے گا تو سیاہ دھواں ہوگا جس سے اہل معاشر بھی متاثر ہوں گے، اور یہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ اللہ کریم سے ہم عافیت کے سوالی ہیں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سختی و شدت اور اس عشر کے عذاب سے جو بندہ بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کرے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور اطاعت و فرما برداری سے مراد کیا ہے، یعنی وہ کیا کرے؟ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عاجزوں کی فریاد رسی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اور اگلا جملہ پتہ کیا ہے؟ یعنی پہلی تین باتیں کیا ہیں کہ ضرورت مند حاجت مند لوگوں کی حاجت روائی، درد مندوں کے درد میں کام آنا، اور تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ فرما کے فرمایا ان سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں ہے۔ یہ تین امور ہیں کہ کسی کے کام آیا جائے، کسی کی ضرورت کو۔ دیکھیں ہم کام آتے ہیں اس کے کہ جس کے ہمارے کام آنے کی امید ہوتی ہے، تو یہ تو پورا سودا ہے، وہ کریں گے تو ہم کریں گے، ہم کریں گے تو وہ کریں گے۔ ان تمام امور میں ایک ہی چیز ہے کہ ایک مسلمان بھائی کسی درد و رنج دکھ تکلیف میں مبتلا ہے تو صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے، صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ قرآن کریم میں فرمایا نا کہ مسکین کو، اسیر کو، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، یعنی کہ ان لوگوں کا یہ کام کہ وہ کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، حاجت کو پورا کرتے ہیں، تو صرف ایک سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ علی حبہ، اللہ کریم کی محبت میں۔ اور یہ جب اللہ کریم کی محبت میں ہوگا تو سبحان اللہ، وہ مقبول ہی مقبول اور خیر ہی خیر ہے۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، 7ویں مجلس کا ایک ارشاد اور تبرک خواجہ صاحب کی چھٹی کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو بیماری کسی علاج سے ٹھیک نہ ہوتی ہو، وہ صبح کی نماز کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے تو وہ بیماری جو دوا داروؤں سے نہیں ختم ہوئی، خواجہ صاحب فرماتے ختم ہو جائے گی۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان۔ اور اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے اس کو الحمد کی لام سے ملا دے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو بعض لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا پڑھ کے پھر کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یہ غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ عمل حضور سلطان الہند قدس سر العزیز نے عطا فرمایا۔ 8ویں مجلس جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرشد گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواجہ صاحب کی حاصل ہوئی، اس میں سے ایک تبرک فرماتے ہیں کہ وہ جمعرات کا دن تھا اور مجھے حضور غریب نواز کی قدم بوسی کا شرف ملا،
تو اوراد اور تسبیح کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جو شخص ورد مقرر کرے اسے روزانہ پڑھنا چاہیے، اور اگر دن کو کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکا تو رات کو ضرور پڑھے۔ اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے مرید ہیں سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں ہے کہ ورد اور وظیفہ جو معمولات ہوتے ہیں اس کا جو ترک ہوتا ہے نا، وہ طالب کی، اس مرید کی موت ہوتی ہے روحانی طور پر۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بندہ جس سلسلے میں بیعت ہوتا ہے ان کے اوراد و وظائف تحریری صورت میں اکثر مشائخ کے اوراد و وظائف موجود ہوتے ہیں۔ ہم قادریوں اور رضویوں کے مجموعی وظائف وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا نائب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے الوظیفۃ الکریمہ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اوراد و وظائف مقرر کیے ہیں وہ 98% وہ ہیں جو خود سرور عالم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے عطا ہوئے ہیں۔ تو مرید جو ہوتے ہیں یہ ورد وظیفہ جو ہے خصوصاً آج کے دور کے اندر وہ یہی کہتے ہیں کہ بس کو سال ششمائی بات جاؤ اور پیر کو کوئی نظر نیاز دے آؤ، اور باقی کہو جی کہ ورد وظیفے تہاڈا ہی کام ہے، سانو تے پڑھیا پڑھایا ہی دے دو۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ طریقت کے اندر کسی طرح بھی درست روش نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت بابا فرید سرکار نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا کہ دلی جا کے فارغ نہ رہنا، روزہ رکھنا، روزہ آدھی طریقت ہے، تو محبوب الہی یہی نہیں پوچھ سکے تھے کہ میں نے کتنے روزے رکھنے ہر مہینے میں۔ لیکن ایک بات تھی خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی، اس کو پھر یوں نبھایا کہ ساری زندگی روز روزہ رکھتے رہے۔ باقی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ممنوع ایام ہوتے جیسے عید کو روزہ نہیں رکھنا، تو یہ تو تھا ہی تھا کہ نہیں رکھنا۔ ضعیف العمر ہو گئے تھے خواجہ نظام الدین، لیکن شیخ کا بتایا وہ عمل، اچھا پڑھنے سے زیادہ اوکھا کام ہے ہر روز روزے سے رہنا، کیونکہ بیچ میں گرمیاں بھی آتی ہیں، سردیاں بھی آتی ہیں، اور یہ وہ دور ایسا تھوڑی تھا کہ یہاں سے چیز نہیں ملی تو دوسرے ہوٹل سے لے لیں، سحر افطاری کا انتظام بھی کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ اب اس ضمن میں خواجہ غریب نواز نے ایک کمال کی بات ارشاد فرمائی، اس کو بھی ذرا ڈبل توجہ سے سنو۔ فرماتے ہیں کہ مولانا رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے گر پڑے جس سے ان کے پاؤں پہ چوٹ آ گئی، تو جب گھر آئے تو گھر آ کے سوچنے لگے کہ یہ مینوں سٹ کیوں لگی ہے۔ دیکھیں ہماری سوچوں میں اور اللہ کے ولیوں کی سوچوں میں بڑا فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر غور کیا کہ یہ چوٹ کیوں آئی ہے، تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ میرا معمول ہے کہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا، آج نہیں پڑھی، تو یہ عمل ہو گیا ہے کہ گھوڑے سے گر گیا ہوں اور مجھے چوٹ لگ گئی۔ تو درود شریف، کلمہ شریف، استغفار، شجرہ شریف کے اوراد و وظائف، تو کتنی دیر موبائل پہ گزر جاتی ہے۔ کوئی ایک نماز متعین کر لی جائے کہ اس نماز کے بعد اپنے جو معمول کے وظائف ہیں ان کو پڑھا جائے اور اس کی پابندی کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے۔ یہ طریقت کے اندر ایک اہم چیز ہے، شجرے کے اندر ساری باتیں موجود ہوتی ہیں، ان کے اندر دعائیں موجود ہوتی ہیں کہ کب کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ اب ایک اور نشست کی بات، اور ہم بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ 9ویں مجلس کی ایک تبرک خواجہ قطب الدین نے جو حاصل کیا حضور خواجہ سلطان الہند سے۔ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے پیر سرکار سیدنا شیخ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا ہے کہ اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ اور وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ پہلی سخاوت، دوسری شفقت،
اور تیسری تواضع یعنی عاجزی۔ اور پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی تشریح کی، فرمایا سخاوت دریا کی طرح، اور شفقت آفتاب کی طرح۔ سورج ہے کسی طرف سے کہہ دے جی کہہ دینا میرا اختلاف ہے تو پانی مار دئیے، وہ مسلسل جو روشنی اور تمازت ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اور تواضع یعنی عاجزی کس طرح کی ہو، فرمایا زمین کی طرح۔ زمین پر ننگے پیر چلو تب نہیں روکتی، جوتا پہن کے چلو تب نہیں روکتی، ٹریکٹر چلا لی، بلڈوزر چلا دو، یہ بیچاری سی نہیں کرتی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نیک بندہ دفنا دو تب نہیں، اور برا دفنا دو تب نہیں، کانٹے بو دو تب یہ شکوہ نہیں کرتی، پھول بو دو، پھل بو دو، سبزیاں بھی بو دو، صاف پانی لگا دو، گندا پانی لگا دو، تو کسی صورت بھی زمین بولتی نہیں۔ اور یہی مضمون حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں بیان فرمایا کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی عاجزی مثل زمین کی ہوتی ہے، وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل آپ نے بیان کیا ہے کہ تین خصلتیں جس میں ہوگی وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ انہیں کہا پائی کڑے بڑے پائے نے، تاگے بڑے بنے نے، بال بڑے لمبے ہیں، چوگے بڑے رنگ برنگے ہیں، یہ کوئی درویش ہوگا۔ درویش یہ ہے جو خواجہ غریب نواز نے بیان فرمایا کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور مزید حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اپنی مجلس مبارک کے اندر یہ بیان فرمایا کہ صوفی اور عارف کون ہوتا ہے، صوفی اور عارف کون ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے تھے احباب طریقت کے ساتھ، تو ایک صوفی نے سوال کیا کہ صوفی اور عارف کس کو کہتے ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز بیان کریں حضرت ذوالنون مصری، ان کا ذکر بھی حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صوفی اور عارف وہ ہیں جن کے دل کدورت بشریت سے آزاد ہوں اور دنیا اور حب دنیا سے صاف ہوں، جس میں یہ وصف پایا جائے وہ صوفی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر بات ہوئی کہ درویشی کیا ہے، کیا سوال ہے جناب؟ درویشی کیا ہے؟ تو فرمایا درویشی اس بات کا نام ہے، بڑے غور سے سننا، کہ جو آئے اسے محروم نہ کیا جائے۔ درویش کا حسن کیا ہے؟ درویش کیا ہوتا ہے؟ جو آئے اسے محروم نہ کیا جائے، آنے والا اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے، اگر ننگا ہے بے ستر ہے، یعنی اس کے پاس، اس ننگے سے عموم مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ بالکل برہنہ ہے، مراد یہ ہوتی ہے جیسے یہ سرد موسم ہے اور ایک بیچارے نے باریک کپڑے پہنے ہیں تو یہ اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے کہ اس کو ضرورت کے موافق لباس دیا جائے۔ تو جو آئے اسے محروم نہ کرے، بھوکا ہے تو کھانا کھلائے، ننگا ہے تو کپڑا پہنائے، وہ بھی نفیس، بہرحال اسے خالی نہ جانے دے، اس کا حال پوچھ کر، اگر دینے کو کچھ بھی نہیں درویش کے پاس اس وقت، نہ نقدی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کپڑا ہے، تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں پھر اتنا کام وہ ضرور کرے کہ اس کا حال ہی پوچھ لے اور حال سن کر اس کی دلجوئی کر دے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ حال پوچھ کر کیا کر دے؟ دلجوئی کر دے۔ اب ذرا بالکل 2 لائنوں کی بات ہے۔ پھر حضور پر نور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ عثمان ہرونی اور ایک درویش کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یعنی خواجہ صاحب کے پیر و مرشد۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم، خواجہ صاحب بھی ساتھ تھے، ہم شیخ بہاؤالدین بختیار اوشی، یہ بڑے پائے کے بزرگ تھے، ہم ان کے پاس پہنچے، خواجہ صاحب بھی اور خواجہ صاحب کے پیر و مرشد بھی اور کچھ اور درویش بھی۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ ان کی خانقاہ پر جو بندہ آتا تھا خالی نہیں جاتا تھا۔ اگر کوئی برہنہ بے لباس ضرورت مند آتا تو وہ نفیس
اچھے درجے کے جو کپڑے ہیں وہ اس کو دیتے تھے، اور ابھی ادھر وہ اس کو اچھے نفیس کپڑے دے دیتے ہیں تو اب ظاہری بات ہے جہاں سے اٹھایا وہ جگہ خالی ہو گئی نا۔ جیسے ہی اس ضرورت مند نے وہ کپڑے لیے تو وہ خالی جگہ پر غیب سے مزید کپڑے آ جاتے تھے۔ تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر دل کو تھوڑا مضبوط کیا جائے، اگر دل کو تھوڑا مضبوط کیا جائے تو غیبی مدد شامل آ رہتی ہے، اور اگر دل ہی گھٹن کا شکار کر لیا جائے نا کہ پھر کیا ہوگا۔ یعنی ہمارے ہاں میں رات بھی ایک وہ 11ویں شیف کی بزم میں کہہ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ آج کے دور میں جیسے فار ایگزامپل گجریلا چل رہا ہے، تو اب اس پہ کاجو ہے، پستہ ہے، بادام ہے، اور وہ ڈونگے تھال کے اندر آئے، تو اب اگر میرے دل میں یہ آ گیا کہ جناب پہلے چمچے میں ہی کام کریں وگرنہ بعد میں تو کاجو ہاتھ نہیں آئیں گے، بادام ہاتھ نہیں آئیں گے، تو ابھی وہ مال ہے بھی نہیں میرا، اور صرف میرے لیے بھی نہیں ہے بلکہ اجتماعی طور پر ہے، تو میرا تو اسی پر دل کا حال یہ ہو گیا کہ کہیں دوسرا نہ لے لے۔ تو جب دل کی تنگی مال غیر پر اس طرح ہے تو وہ بندہ بیچارہ اپنی جیب سے کیا خرچ کرے گا؟ اس کو کبھی یہ سوچ مل سکتی ہے کہ میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں، یا مطلب یہ ہے کہ سخاوت اور اثار اس کے اندر پیدا ہو۔ یاد رہے یہ کئی مرتبہ حدیث میں بھی ہم سبق پڑھ چکے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جو کنجوس ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو یہ ان حضرات کا عظیم انداز تھا کہ یہ کریم لوگ آئے ہوئے سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے تھے، اور یہ بزرگ فرماتے تھے کہ جو چیز ہے آنے والے کو دے دو، اگر اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ اس کو پانی پلا دو، جو آیا ہے اس کو پانی پلا دو۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات میں ہے، اور بابا صاحب نے اسے بطور حدیث کوڈ کیا ہے کہ جو بندہ کسی سے ملنے کے لیے گیا اور اس نے پانی بھی نہیں پلایا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ مردے سے ملاقات کر کے آیا۔ مطلب جیسے ہم قبرستان جائیں تو چائے شاید تو مردے نہیں نہ پلاتے کہ بیٹھو آپ کے لیے چائے منگواتے ہیں یا آپ کے لیے کھانا منگواتے ہیں، تو بس مٹی کی ڈیریاں دیکھی، دعا مانگ کے واپس آ گئے۔ تو بابا فرید سرکار فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے طور پہ کوڈ کیا انہوں نے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے مردے سے ملنے گیا اور مردے سے مل کر وہ واپس آ گیا۔ ایک اور تبرک اجمیری، ہاں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی خدمت کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی خدمت کرنا کیسا ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ملازمت اور خدمت کرتا ہے وہ ضرور واصل بن جاتا ہے، یعنی اس کو بھی وصل نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ابھی شروع کے حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے جو پایا ہے وہ خدمت سے پایا ہے۔ اب آخر کے اندر 4 در نایاب قیمتی موتی، یہ وہ 4 قیمتی موتی ہیں کہ یہ آخری نشست جو حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ ہے اجمیر شریف میں۔ کہاں پر ہے جی؟ اجمیر شریف میں۔ حضور غریب نواز نے خود فرمایا، یہاں ملفوظات میں ہی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو فرما اب ہمیں ہند جانے کا، اجمیر جانے کا حکم ہوا ہے جہاں ہمارا مدفن ہوگا۔ یہ آپ نے بغداد میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو آخری نشست ہے یہ حضور قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری امانت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے تبرکات دیے اور رخصت کیا ہے اپنے مرید قطب الدین بختیار کاکی کو۔ اگر ذہن حاضر نہیں ہے تو ایک دفعہ حاضر کر لیں، یہ بات قضا کرنے کی نہیں، کوئی بات بھی جو ہوئی ہے وہ قضا کرنے کی نہیں۔
حضرت بابا فرید سرکار کے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ مرید ہیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے۔ تو آخری زیارت کا جو شرف ہے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، اس آخری نشست میں ایک بہت بڑا سبق حضرت غریب نواز نے اپنے لاڈلے مرید اور اپنے نائب خواجہ صاحب نے جس کو اپنا نائب مقرر کیا ہے وہ خواجہ قطب الدین کی ذات ہے، حالانکہ سلطان الہند کی اولاد امجاد بھی موجود تھی، اور خواجہ قطب نے جس کو اپنا نائب مقرر کیا ہے وہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی ذات ہے۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر حالانکہ آپ کی اولاد امجاد تھی، آپ نے جس کو اپنا نائب بنایا وہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جب خواجہ صاحب کے وصال کا وقت قریب آیا تو خواجہ اجمیر میں تھے اور قطب پاک دلی میں، اور جب خواجہ قطب کے وصال کا وقت آیا تو خواجہ قطب دہلی میں تھے اور بابا فرید سرکار پاک پتن میں، اور جب بابا فرید سرکار کے وصال کا وقت آیا تو بابا فرید پاک پتن میں تھے اور خواجہ نظام دلی میں تھے۔ لیکن سب بزرگوں نے، خواجہ صاحب نے قطب پاک کا نام لیا، قطب پاک نے فرید پاک کا نام لیا، اور فرید پاک نے نظام پاک کا نام لیا، یعنی اولیاء میں پیری کو وراثت نہیں بنایا گیا بلکہ جو جس کا اہل ہے اسے عطا فرمایا۔ یہ مشائخ میں طریقہ کار رہا ہے۔ تو 4 موتی ہیں جناب، یا آپ دیکھ لو کہ میں نے ابھی تک شروع نہیں کی ہے، صرف اس لیے شروع نہیں کی ہے کہ خدا نہ کرے کہ اس کو کوئی قضا کرے۔ تو یہ 4 نایاب ہیرے خواجہ غریب نواز نے وقت رخصت اپنے لاڈلے مرید سلطان المشائخ خواجہ قطب الدین کو ارشاد فرمایا یہ 4 چیزیں نہایت نفیس گوہر ہیں، یہ 4 چیزیں نہایت نفیس گوہر ہیں۔ اول، وہ درویش جو اپنے تئیں دولت مند ظاہر کرے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ یہ بات تو نہیں ہے کہ درویشوں کے ہاں مال و متاع کی کثرت کہاں ہوتی تھی، جو آیا وہ تقسیم کر دیا۔ بہت سے اولیاء کرام کے تذکرے پڑھیں، وہ مقروض رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دنیاوی لذتوں میں، کھانے پینے اور خوش لباسی میں مقروض ہو گئے، وہی خلق خدا کی خدمت میں ادھر سے پکڑے ادھر دیے، ادھر دیے ادھر دیے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دلی جا رہا ہے، حالت کیسی بھی فقر تنگ دستی کی ہو، بمی اینجی جمع بادشاہ بندے۔ آگی سمجھ میں بات؟ یہ آسان ترین اس کا معنی ہے کہ جو حالت بھی ہو، جیب خالی ہے، کمرہ خالی ہے، پڑولا دانیاں تو خالی ہے، لیکن خواجہ غریب نواز نے فرمایا رمی بادشاہ ماں منگو، زار نہ کرنا ہے مرگے، یہ جو عموماً ہمارے ہاں چلتا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلا موتی کیا ہے؟ نفیس گوہر کے وہ درویش جو اپنے تئیں دولت مند ظاہر کرے۔ اور دوسرا فرمایا یہ قیمتی موتی ہے کہ بھوکا بھی ہو، شدت کی بھوک بھی ہو، لیکن اپنے تئیں وہ پیٹ بھرا ظاہر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آ جا کے فلسفے اور باتیں لا کے یہی کہے کہ اگلا بندہ مجھے روٹی کھلائے، بس ضرورت ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اور یہی مضمون آپ دیکھو گے تو بابا فرید سرکار کے ملفوظات میں ملے گا۔ یہ آج ہم نے اسی لیے نشست رکھی ہے کہ جامعہ کے طلباء بیٹھیں اور سمجھیں کہ تصوف کیا ہے، مشائخ کرام کی تعلیمات کیا ہیں۔ خواجہ حضور پر نور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہر کسی کو کھانا کھلا دیا کر پر ہر کسی کا کھانا کھایا نہ کر۔ سمجھا گئی؟ اور ہمارے مرشد کریم جن کی ساری بہار ہے، جن کی نگاہ فیض اثر ہے، حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کی ذات میں یہ چیزیں دیکھی ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، حقیقتاً ہم نے ان کی ذات میں دیکھا ہے۔
یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے شیخ کریم جامعہ موجود ہے، لیکن کبھی وہاں عرس کا موقع ہو، کوئی ہو، کبھی وہاں اپیل نہیں ہوئی۔ بڑی عید کے موقع پر اشتہار چھپتا تھا قربانی کے مسائل کا، اور ساتھ اس اشتہار پر آستانہ شریف پر جو عید الاضحیٰ کا اجتماع ہونا ہے، نماز عید، اس کا لکھا ہوتا تھا، اور اس کے نیچے عبارت کیا لکھی ہوتی تھی کہ قربانی کی کھالیں سنی مدارس میں پہنچا کر ثواب حاصل کریں۔ یعنی اس میں بھی ہمارے حضرت صاحب یہ نہیں لکھواتے تھے کہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ مظہر اسلام، یہ آستانہ شریف کے مدرسے کا نام ہے، بھائی یہی لکھا ہوتا تھا سنی مدارس میں پہنچا کے ثواب حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، مدت مدیدہ ہمیں وہاں کی دریوزہ گری، ملازمت، جاروب کشی نصیب رہی وہ آپ کی ازاری حیات طیبہ میں۔ تو ہم تو ویسے ہی فقیر لوگ تھے، کیا تھا اپنے پاس، لیکن ہم ہوں یا کوئی ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، ہمارے شیخ کریم نے کبھی کسی کے سامنے کسی حاجت کا ذکر نہیں کیا کہ یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ اپنی ذات تو بڑی دور کی بات ہے، دینی امور کے اندر بھی یہ اہل اللہ کا کام ہے، اور یقین بنا کر بیٹھے رہیں۔ تو بندے کو دین ہو یا دنیا منگتا نہیں بننا چاہیے کہ ہر وقت ترلے کرتا رہے، ہر وقت سماجتیں کرتا رہے، اپنی ضرورت کو کنٹرول کر لے۔ سمجھ گئے؟ سادہ سی دیکھیں، کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ بھرنا تو میدا ہی ہوتا ہے، وہ ہرنی کا گوشت دیسی گھی میں پکایا ہو تو وہ بھی پیٹ ہی بھرتا ہے، اور اچار کے ساتھ روٹی کھا لی تو وہ بھی پیٹ ہی بھرتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ طمع جو ہے، ہرس جو ہے، یہ بڑی بدبخت چیز ہے۔ یہ پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر والا ہی معاملہ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خواجہ صاحب کے صدقے یہ نفیس گوہر ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو پہلا کیا تھا جی کہ جنہ مرضی رولا ہوئے بادشاہی نالی بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو اپنے تئیں پیٹ بھرائی ظاہر کرے چاہے جتنا بھی بھوکا ہو۔ اور تیسرا فرمایا کنے بھی غم کیوں نہ ہون، ایویں لوکاں سامنے غم والی صورت نہ بنائیں، خوش خوشی ظاہر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غم بھی ہے تو یہ صورت رب کے دربار میں پیش کرنا۔ لوگوں کو اپنے غم سنانے یا غم دکھانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ پتہ وہ کیا پڑھتے ہوتے ہیں، وہ ناز شریف میں کلام کے لوگ کیا دیتے ہیں، زخم دیتے ہیں کہ درد دیتے ہیں، ہاں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخم دل کی دوا مدینہ ہے۔ تو سرکار کے سامنے وہ غم ہے تو تکلیفیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا پھر یہ ہے کہ بڑے دکھی ہو کے اسٹیٹس لگائیں گے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ، ہائے مجھے یہ ہو گیا، آج مجھے یہ ہو گیا۔ او بھائی تو تماش بینوں کے بازار میں بیٹھا ہے اور مزید تماشا بننے کا سامان پیدا کر رہا ہے، رجوع اللہ کی ذات کی طرف کا۔ دنیا تماش بین ہے اور وہ مزید تماشا اڑائے گی، تو یہ بالکل وہ بلکہ یہ ڈرامائی انداز بھی ہو جاتا ہے۔ آج بڑا بخار ہے، دعا کریں، تو بھائی صاحب آپ خود دعا کرو، جتنا ٹائم فیس بک پہ لگایا پھر باقیوں کے کومنٹس پڑھنے ہیں، اور کومنٹس پڑھ کے بہت تھینک یو شکریہ، پھر وہ کٹے ہوئے دل دینے ہیں، گلدستے دینے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کچھ شرم کرو اور تسبیح پکڑ کے درود شریف پڑھو۔ تو یعنی اپنے آپ کو مرور زمانہ کے تابع نہ کرو، اپنی طبع اور مزاج کو ان بزرگوں کی تعلیمات کے رنگ میں ڈالو، زندگی کا لطف پاؤ گے۔ وگرنہ ایکٹنگ پلس ایکٹنگ پلس ایکٹنگ ہے، اس کے سوا بھائی کچھ بھی نہیں، سمجھ گئے؟ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نے فرمایا کہ غمناک جتنا بھی ہو اپنے تئیں خود ظاہر کرے، ہائے ہائے ہائے۔ اور چوتھی بات، چوتھا گوہر فرمایا کہ جس سے بھی دشمنی ہو اسے دوستی دکھائی دے، یعنی کسی نے دکھ درد دیا ہے، تکلیف دی ہے، کچھ بھی ہے، اپنا رویہ ٹھیک رکھے، بس مل گئے سلام دعا ہوئی خلاص، سمجھ آئی؟ ہر ٹائم مزاحمت کی پالیسی رکھنا، ادھر سے مل گئے ادھر تو وہی ہیں جنہیں انج کیتا تو وہی انج کی، انہوں کا چھڑ پرائے نہ گلانو، اس چیز کی طرف بھی توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اہل محبت کا مرتبہ ایسا ہے، اگر اس سے پوچھیں کہ تو نے رات کی نماز ادا کی تھی تو کہہ دے کہ مجھے فرصت نہیں،
یعنی یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کون ہو نہ پوچھنے والا، پھر تفصیل یہ بتانی، اور ہم سے تو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، جے کتے کوئی نصیبہ نال تہجد پڑھ ہو جائے تو دل نہیں کرتا کہ محلے چ رولا پا دیئے کہ آج ماں بدولت سے جے کتے کو پاٹا نوٹ ٹیپ لگیا ہویا 10 والا کسی ضرورت مند نو دے دیتا ہے تو جن دیر تک 5 بندیاں نہ سنائی گے بندہ مانگتا پیا سی، میں کہ چلو ان دے ہی دیو، تو وہ تو ابھی آپ دکان سے ازما کے آئے ہو، دکان والے نے نہیں لیا، پھر آپ نے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ہم وہ رات کی نماز پڑھی تو کہے کہ ہمیں فرصت نہیں، ہم ملک الموت کے گرد گرد گھومتے ہیں، جہاں وہ جاتا ہے ہمارے تعاقب کے اندر وہ ہے۔ تو پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے یہی فوائد بیان فرما رہے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اب قدم بوسی کر کے نہ تو دلی کی طرف اجمیر سے روانہ ہوں۔ خواجہ صاحب کی گفتگو جاری تھی تو دل میں خیال آیا، اب آپ لوگ بھی کتنے سارے بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب کی گفتگو جاری ہے، آپ کے ملفوظات سنا رہے ہیں، تو اب بڑے بےتاب ہوں گے کہ بس 1 بج گیا، تو یہ تو زندگی میں بجتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آج خواجہ صاحب کے عرس پر وہاں اجمیر میں بہار ہے، اور یہاں ان کی نگاہ سے ہم مسکین لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کے ذکر میں، شکر الحمدللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے نا دل میں خیال آیا کہ باتیں تو جاری ہیں حضور کی ارشادات، تو میں قدم بوسی کر کے روانہ ہو جاؤں دلی کی طرف۔ تو خواجہ قطب فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز روشن ضمیر ہے نا، تو خواجہ صاحب کو پتہ لگ گیا کہ قطب الدین دل میں کیا خیال لا رہا ہے، تو پھر مجھے میری طرف ہی دیکھ کے فرمایا ادھر آ سلطان الہند نے، اور میں آگے بڑھا اور میں نے سر غریب نواز کے قدموں میں رکھ دیا، تو فاتحہ پڑھ کر فرمایا کہ غم نہ کرو، یہ بھی بہت بڑا سبق تھا، فرمایا کہ غم نہ کرو اور مردہ نہ بنو، یہ بھی 2 چیزیں بہت بڑا سبق تھے۔ اور میں آداب بجا لا کر واپس آیا تو فرماتے جب میں دلی پہنچا تو دلی میں پھر کیا بادشاہ، کیا وزیر، کیا علماء، کیا صلحاء، سب نے میرا استقبال کیا، کیونکہ دولت دیکھ کر خواجہ غریب نواز نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے دلی آئے 40 روز گزرے تھے، تو پھر میرے پاس یہ خبر آئی کہ جب میں روانہ ہوا تھا تو میری روانگی کے 20 دن بعد حضور پر نور سلطان الہند نے وصال فرمایا۔ تو جب مجھے یہ خبر پہنچی تو ظاہری بات ہے جی پھر دل پہ قیامت تو ٹوٹتی ہے، تو فرماتے اسی رات میں مصلی پر ہی لیٹ گیا، اسی غم کے اندر کہ خواجہ صاحب کا وصال ہو گیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور خواجہ صاحب عرش کی زمین پر کھڑے ہیں، اور میں نے وہاں بھی سر قدموں میں رکھ دیا۔ بات یہی ہے جناب، اور احوال پوچھا تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کریم نے بخش دیا، اور ساکنان عرش کے پاس اللہ کریم نے مجھے جگہ عطا فرمائی ہے، اور میں یہی رہوں گا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا ہے تو آپ کی پیشانی پر نور پر نورانی قلم کے ساتھ، جس کو وائٹ کلر، یہ لکھا ہوا تھا کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے، اور اللہ ہی کی محبت میں وصال فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 900 سال ہو چلے، بلکہ اس سے زائد، لیکن خواجہ کی سلطانی بادشاہی اپنی آب و تاب کے ساتھ برقرار ہے۔ جلال الدین اکبر جیسے بادشاہ ننگے پیر حاضر ہوئے اپنی مرادیں پانے کے لیے، ننگے پیر، اور جو گیا وہ مراد پا کر آیا اور خیر پا کر آیا۔ اور الحمدللہ کہ ہم یہاں جو پنجاب میں رہنے والے ہیں، ہمارے پاس خواجہ صاحب کی بہت بڑی نشانی اور ان کے فیض کا روشن مینار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں موجود ہے۔ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو سلسلہ چشتیہ کے اندر جیسے ابھی یہ نعرہ لگا اللہ محمد 4 یار،
تو موجودہ وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ 4 یار کی نسبت کو بیچ میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو صرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ یہ نعرہ جو سینہ بسینہ روایت ہے کہ یہ نعرہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے کہ جب انہوں نے وہ دروازہ جس کو بہشتی کہتے ہیں وہاں ان پاک ذاتوں کا کٹھ دیکھا تو اس کیفیت کے اندر انہوں نے کہا ہے. تو الحمدللہ سچا چشتی وہی ہے کہ جس کے دل و جان کے اندر یہ 4 یار بھی بسے ہوں. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ تعالیٰ برکات غریب نواز ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.